أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم سے کوئی حاجت ضروری فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورت سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تم پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، انہیں یاد رکھو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جب کہ تم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9۔ محترم حاضرین، اس سے قبل جو آیات گزری اس میں نفس کی طہارت مقصود تھی، یعنی وہ احکامات جو حلت اور حرمت سے متعلق تھے، حلال اور حرام سے متعلق، جس سے نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ انسان حلال استعمال کرے گا، اس کے اثرات اس کے جسم پر مرتب ہوں گے، اور اگر حرام استعمال کرے گا اس کے اثرات بھی اس کے نفس پر مرتب ہوں گے۔ اب یہاں اپنی باطنی صفائی یعنی اپنے نفس کی پاکیزگی کے بعد اب ظاہری صفائی یعنی اپنے جسم کی طہارت، کپڑے کی پاکیزگی، ان چیزوں سے متعلق احکامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تذکرہ ہوا وضو کا، اور وضو کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کہا، لا صلاۃ لمن لا وضو له،
کہ جس نے وضو نہیں بنایا اس کی کوئی نماز نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز ادا کر لے تو اسے پھر سے اس نماز کو ادا کرنا ہوگا وضو بنانے کے بعد۔ بغیر وضو کے آپ کی کوئی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور بھی کہا، بخاری وغیرہ کی مشہور روایت، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ جس طرح آپ نے یہاں پر کہا اسی طرح وہاں پر بھی کہا، یعنی جس طرح بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ امام کے پیچھے ہو یا امام ہو یا نفل ادا کر رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، کوئی اس بارے میں استثناء نہیں ہے، بلکہ تمام نمازوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، لہذا ہر نماز میں امام کے پیچھے ہو یا فرض ادا کر رہے ہو یا نفل ادا کر رہے ہو، جہری ہو سری ہو، کوئی بھی نماز ہو، جب تک کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ وضو سے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اب یہاں عربی کی تعبیر ہے، دراصل قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ یہاں کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز کے لیے صف کے اندر کھڑا ہو جائے، ایسا تھوڑی ہے کہ آپ صف میں آنے کے بعد وضو بنائیں گے، نہیں، بلکہ قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب نماز کا ارادہ ہے، نیت، یعنی اذان ہو گئی، آپ نے نیت کر لی کہ اب مجھے نماز ادا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں وضو بنانا ضروری ہے۔ قرآن مجید نے وہی کہا کہ اپنے چہرے اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ وضو کے احکامات اصولی طور کے پر قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے گئے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیے گا کتنی مرتبہ دھونا ہے، کلی کرنے کا تذکرہ، کان کے پر مسح کرنے کا تذکرہ کوئی چیز نہیں ہے، اصولی طور پر موٹی موٹی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور قرآن میں اسی طرح کے احکامات ہوتے ہیں۔ قرآن یہ جو بیان کرتا ہے کہ تفصیلا لکل شیء، تمام چیزوں کی تفصیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور کے پر جن چیزوں کو بیان کرنا چاہیے تھا قرآن مجید میں وہ تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اب وضو سے متعلق جو آیات جو احادیث ہے آپ انہیں سماعت فرمائے۔ سب سے پہلی روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو میں نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے اپنے ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر انہیں دھویا۔ ہتھیلی کا مطلب ہے کلائی سمیت، یہ کلائی تک کا جو حصہ ہوتا ہے یہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ کرنے کے بعد دھونا ضروری ہے 3 مرتبہ۔ وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، پہلے داہنا اس کے بعد بایاں، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی۔ اب اس ضمن میں جو روایت دیگر روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی مٹھی پانی لینے کے بعد آپ اس کو منہ میں ڈالیں گے اور آدھا پانی ناک میں، یہ نہیں کہ کلی کے لیے الگ سے پانی لیں گے اور ناک کو صاف کرنے کے لیے الگ سے، بلکہ ایک ہی ہتھیلی پانی لینے کے بعد، ایک ہی چلو پانی لینے کے بعد اسی سے کلی کی جائے گی اور اسی کے بچے ہوئے حصے کو ناک میں چڑھایا جائے گا۔ اب اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ اگر تم روزے کی حالت میں نہیں ہو تو ناک میں پانی چڑھانے کے وقت تو ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرتے وقت تو پانی اندر تک ڈالو، مبالغہ کرو، یعنی پانی اندر تک جانا چاہیے، اچھے طریقے سے صاف ہو۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں ہو تو احتیاط برتنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ناک کے ذریعے پانی منہ کے اندر چلا جاتا ہے، تو احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھاتے وقت احتیاط برتا جائے۔ یہ ہو گیا 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی نے 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا۔ چہرہ جہاں پر ہمارے سر کے بال ختم ہوتے ہیں، یہاں پر بال ختم ہو گئے، یہاں سے لے کر تھوڑی جو ہوتی ہے جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے، یہ حصہ مکمل طور سے چہرہ کہلاتا ہے، یہ چہرہ ہے۔ تو آپ نے اتنے حصے کو 3 مرتبہ دھلا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئے، یہاں سے لے کر ہاتھ ہے،
اب بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلی مرتبہ میں وضو کی ابتدا میں اپنے ہاتھوں کو کلائی تک 3 مرتبہ دھو دیا ہے، اب بقیہ حصے کو دھلا جائے، نہیں، بلکہ ہاتھ یہاں سے لے کر کوہنی سمیت ہے، تو جب ہم ہاتھ دھلنے جائیں گے تو دوبارہ یہاں سے لے کر یہاں تک 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے کوہنیوں سمیت، کوہنی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد بائیں کو اسی طرح 3 مرتبہ دھوئیں گے، اور سر کا مسح 1 مرتبہ کیا۔ یہاں سر کے مسح میں بھی بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ کیا غلطی کرتے ہیں؟ بس تھوڑا سا اگلا حصہ ہاتھ مارا، ہو گیا مسح، نہیں، بلکہ سر یہاں سے لے کر گدی یعنی جہاں گردن شروع ہوتی ہے یہ پورا حصہ سر کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سر کا مسح کرتے وقت تو پورے سر کے پر اپنا ہاتھ رکھتے، یہ ہاتھ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں تو گدی جہاں تک ہے یعنی جو گردن کا شروعاتی حصہ ہوتا ہے وہاں تک لے کر جاتے، اور دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اسی طرح واپس جہاں سے ابتدا کی تھی وہاں واپس لاتے۔ اور اس کے بعد جب کان کا مسح کرتے، کان کا مسح کرتے وقت تو شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کو اور انگوٹھے کے ذریعے کان کے اوپری حصے کے پر مسح کرتے۔ سر اور کان کے لیے ایک ہی مرتبہ مسح کیا جائے گا، ایک ہی پانی لیا جائے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاذن من الرأس، کہ کان یہ سر کے حصے میں ہی شمار کیا جاتا ہے، تو کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے گردن کا بھی مسح کرتے ہیں، اس کا مسح کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں، تو گردن کا مسح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، ٹخنا یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، ٹخنوں سمیت یعنی اس ابری ہوئی ہڈی کو بھی دھونا ہے 3 مرتبہ، پہلے داہنا پیر اس کے بعد بایاں۔ اب یہاں دیگر روایات کے اندر خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی انگلیوں کا خلال کرتے تھے۔ خلال کا مطلب یہ کہ انگلی کے بیچ میں 2 انگلیاں ہیں، اس کے بیچ میں اپنی انگلی ڈال کر اسے صاف کرتے تھے تاکہ پانی اگر کسی طرح بیچ میں نہیں جا سکا تو وہ چلا جائے، اور یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کی انگلیوں میں بھی کرتے تاکہ مکمل طریقے سے اعضائے وضو کو دھلا جا سکے، کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھوتے وقت اپنے داڑھی کا خلال کرتے تھے، یعنی پانی ڈال کر داڑھی کو دھلا کرتے تھے۔ یہ چہرے کو دھلنے کے ساتھ ساتھ داڑھی کا خلال بھی شامل ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، یعنی جیسا وضو میں نے کیا ہے، پھر تحیت الوضو کی 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے دل میں کوئی خیال نہ آئے، یعنی مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ دے کر، دھیان دے کر اور مکمل یکسوئی کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بخاری کی روایت۔ اتنی بڑی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنا، اور وضو کرنے کے بعد جب ہم نماز ادا کریں گے 2 رکعت تحیت الوضو، تو دراصل یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں تحیت الوضو کے بارے میں کچھ مسائل ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ سب سے پہلی بات کہ تحیت الوضو یا تحیت المسجد، تحیہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز، تحیہ یعنی سب سے پہلا عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اب تحیت الوضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضو بنانے کے بعد سب سے پہلا عمل، سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے، اس لیے اسے تحیت الوضو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں تحیت الوضو کی فضیلت اور اس کے بارے میں بھی حکم مل گیا کہ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ جب بھی آپ وضو بنائے 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تحیت المسجد بھی ہے، یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہوگا؟ نماز، اور وہی 2 رکعت نماز دراصل ہمارے لیے تحیت المسجد بن جاتی ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس، کہ تم میں کا کوئی شخص جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ ادا کر لے۔ تو تحیت الوضو، تحیت المسجد، یہ
مستحب نمازیں ہیں، نفلی نمازیں ہیں. اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کوشش کرنا چاہیے موقع ملے تو انسان وہ نماز ادا کرے. اب یہاں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد. اب اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، فرض نماز ادا کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ تحیۃ الوضو نہیں ادا کرے گا، نہ تحیۃ المسجد ادا کرے گا، بلکہ وہ فرض نماز ہی اس کی تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد بن جائے گی. اس کا تحیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وضو بنانے کے بعد یا مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل. تو اب فرض نماز کھڑی ہے تو اس کی موجودگی میں ہم مستحب 2 رکعت نہیں ادا کریں گے. وہی فرض نماز ہماری فرض بھی ہوگی، تحیۃ الوضو بھی ہوگی، تحیۃ المسجد بھی ہوگی، کہ ہم نے وضو بنانے کے بعد سب سے پہلے فرض ادا کیا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد فرض ادا کیا، تو ہماری تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد بن جائے گی. تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد یہ سببی نماز ہے. سبب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب بھی وضو بنائیں گے 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں، اور جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس کا اصل مدعا، سبب، یہ مسجد میں داخل ہونے اور وضو بنانے سے جڑا ہوا ہے. تو یہ سببی نماز ہے. اب اس میں ممنوع اوقات نہیں دیکھے جائیں گے. اگر کوئی شخص سورج کے نکلنے سے پہلے مسجد میں داخل ہوا، وہ تحیۃ الوضو ادا کر سکتا ہے، اگر اس نے وضو بنایا ہے، اور اگر مسجد میں داخل ہوا تحیۃ المسجد ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ممنوع اوقات میں بھی جائز ہے. عام نمازیں منع ہیں، لیکن یہ سببی نماز ہے. سببی نماز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سبب وضو ہوتا ہے، اس کا سبب مسجد میں داخلہ ہوتا ہے. جب بھی داخلہ پایا جائے گا، جب بھی وضو پایا جائے گا، نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو وضو اور مسجد میں داخلے کے ساتھ قید کر دیا ہے. تو یہ بات سمجھنے کے قابل ہے. اب اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے، مسائل چونکہ جڑے ہوئے ہیں، کہ اگر کوئی شخص وتر ادا کر چکا ہے، اب اسے مسجد میں داخل ہونے یا وضو بنانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ بعد الوتر، وتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے فجر تک. تو اب اگر کوئی شخص وتر کے بعد اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے یا تو 2 رکعت وضو بناتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق عام نفل نمازوں سے جو آپ نے منع کیا کہ وتر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ عام نمازوں کے بارے میں. لیکن چونکہ یہ سببی ریزن والی نماز ہے، اس کا سبب وضو بنانا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، تو جب بھی مسجد میں داخلہ ہوگا یا وضو بنایا جائے گا یہ نماز ادا کی جائے گی. تو یہ عام نفل نمازوں کے مقابلے میں آپ جب بھی وضو بنائے یا مسجد میں داخل ہو ادا کر سکتے ہیں. اس میں ممنوع اوقات کی کوئی قید نہیں ہے. آپ جب بھی داخل ہوں گے آپ کو ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے. طہارت سے متعلق قرآن مجید نے آگے کیا کہا؟ اب یہاں وضو سے متعلق ایک اہم مسئلہ اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ایک مرتبہ بھی بنایا. ایک مرتبہ بنانے کا مطلب یہ کہ سارے اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھلا. ہاتھ ابتدا میں یاد رکھیے کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا یہ ضروری ہے. چاہے آپ ایک مرتبہ پورے اعضاء کو دھلے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، لیکن یہ 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے. 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد اب آپ چہرہ دھونے کلی کر رہے ہیں، ناک جھاڑ رہے ہیں، اور اپنے سر کو دھل رہے، اپنے چہرے کو دھل رہے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ ایک مرتبہ کریں گے. ایک مرتبہ کرنا، 2 مرتبہ کرنا، 3 مرتبہ، یہ ثابت ہے. اور 3 مرتبہ سے زائد اعضائے وضو کو نہیں دھلا جائے گا. 3 مرتبہ تک اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب طہارت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. غسل کرنے کے بعد ہی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اب اگر کسی شخص نے غلطی سے، یعنی اس کے پر وضو فرض، اس کے پر غسل فرض تھا، لیکن وہ شخص غلطی سے اسے یاد نہیں رہا، نماز ادا کر لیا، تب ایسی صورت میں اسے نماز دہرانا ہوگا. بعض لوگ فجر کی نماز یا دیگر نمازیں ان کے پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی کہ انہیں غسل کرنا تھا لیکن آئے اور نماز ادا کر دی. امامت کر رہے تھے، چونکہ امیر وقت تھے، امیر المؤمنین تھے، لوگوں کو نماز ادا کر دی. اور نماز پڑھانے کے بعد انہیں یاد آیا کہ میرے پر غسل فرض تھا لیکن میں نے نماز پڑھا دی ہے. تب انہوں نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں، میرے پر غسل فرض تھا
لیکن میں نے نماز غلطی سے تم لوگوں کو پڑھا دیے، تمہاری نماز صحیح ہے، مجھے نماز دہرانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو سارے مصلیوں کو نماز نہیں دہرانا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں عام حالت میں بھی کچھ بھی ہو گیا چلو نماز دہراؤ، یہ مذاق ہے کیا؟ سجدہ سہو کس لیے دیا گیا ہے کہ اگر نماز میں کوئی فالٹ غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو سے پورے کر لیا جائے، اور اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے جیسا کہ حضرت عمر فاروق کا مسئلہ ہوا تو اس کا اثر مصلیوں کی نماز کے پر نہیں پڑے گا۔ یہ نہیں کہ مصلی بھی اپنی نماز دہرائیں گے، نہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا، لوگ اخبارات میں بھی دے دیتے ہیں کہ فلاں وقتوں میں امام صاحب انہوں نے بغیر وضو کے نماز ادا کر دی، لہذا تمام مصلیان اپنی نماز کو دہرا لیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں بالکل واضح طور پر حضرت عمر کا عمل موجود ہے کہ انہوں نے اس وقت نماز ادا کی جب ان کے پر غسل فرض تھا، لیکن بعد میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلطی سے تم لوگوں کو حالت جنابت میں نماز پڑھا دی، میری نماز تو نہیں بھی لیکن آپ لوگوں کی ہو گئی۔ اور صحابہ میں کسی نے اس کے پر تنقید نہیں کی، انکار نہیں کیا کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ بھی اس عمل کو، اس مسئلے کو جانتے تھے کہ اگر امام غلطی سے ایسا کچھ کر بیٹھتا ہے تو بقیہ لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے گی، گرچہ امام کو اپنی نماز دہرانا ہوگا۔ اب یہاں وضو کے بعد طہارت سے متعلق بخاری کتاب الوضو کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور جنیوں سے، اس لیے کہ ناپاکی کی جگہیں یہ شریر جنوں کا مقام ہوتا ہے جہاں پر وہ ٹھہرتے ہیں۔ اور عمومی طور کے پر دیکھیے گا کہ اگر کسی کے پاس شیطان حاوی ہوتا ہے تو دو حالت ہوتی ہے۔ پہلی حالت یہ کہ وہ ڈرا ہوا ہو، ڈرنے کے بعد اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور انہی رونگٹوں کے ذریعے شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ سوچیے اللہ نے کیسی عجیب مخلوق بنائی کہ وہ ہمارے رونگٹوں کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمارے پر کنٹرول اور قابو رکھتا ہے۔ دوسری بات کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو اسی لیے جب بھی قضائے حاجت کے لیے جانا ہو، چاہے آپ اپنے گھروں میں یا کسی جگہ کے پر طہارت کے لیے جائیں جہاں پر لیٹرین ہو، موجود ہو، بیت الخلاء ہو، تب بھی آپ کو دعا پڑھنا ہے، اور اگر کھلے کے اندر جا رہے ہیں سفر کی حالت میں کسی میدان میں آپ کو کرنا پڑا تو ایسی صورت میں بھی دعا پڑھ لینا چاہیے۔ ہر وقت اس دعا کا اہتمام جب بھی بیت الخلاء کے لیے جائیں کرنا چاہیے۔ بخاری کتاب الوضو میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی قضائے حاجت یعنی پاخانہ کے لیے آئے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ، یہ منع ہے۔ یعنی ہم نہ قبلے کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کریں گے اور نہ پیٹ کر کے، بلکہ یا اس طرف منہ کریں گے یا اس طرف، شمال یا جنوب کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف ہم منہ نہیں کر سکتے اور نہ پیٹ دکھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا قبلے کی طرف نہ منہ کریں بلکہ پیٹ کی طرف، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ سے جو قبلہ تھا یہ شمال اور جنوب ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں مشرق اور مغرب کا معاملہ پڑتا ہے، یعنی مغرب کی طرف قبلہ آتا ہے اور مشرق اس کے بالمقابل ہوتا ہے، شمال اور جنوب اس طرف ہوتا ہے۔ مدینہ کے اندر قبلہ ایسا نہیں ہے، وہاں پر قبلے کی حالت ہمارے بالکل برخلاف شمال اور جنوب ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے مشرق یا مغرب کرنے کا حکم دیا کہ مشرق یا مغرب کرو، اس لیے کہ اس جانب تمہارا قبلہ نہیں ہے۔ اب چونکہ مشرق اور مغرب میں ہمارے یہاں پر مسئلہ ہوگا اس لیے ہم شمال جنوب کریں گے۔ اصل مدعا قبلہ نہیں ہونا چاہیے، قبلے کا نہ تو استقبال کیا جائے گا نہ استقبال۔ استقبال کا مطلب نہ تو چہرہ اس کی طرف کیا جائے گا اور نہ پیٹھ دکھائی جائے گی۔ اس کے بعد اب یہاں ایک اور چیز اسی سے جڑا ہوا ہے، طہارت کا بڑا اہم مسئلہ، بخاری کتاب الوضو کی روایت۔ یہ روایت آپ بارہا سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے کسی باغ سے گزرے، وہاں پر دو آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اسے بظاہر ہلکا سمجھتا ہے، ورنہ عذاب قبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا گناہ کیا تبھی عذاب ہو رہا ہے، چھوٹے گناہ کے پر عذاب نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ تو
کہنے کا مطلب کیا کہ کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی جسے لوگ بڑا نہیں سمجھتے جبکہ وہ بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا ان میں سے تو ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ دونوں چیزیں حدیث کے الفاظ ہے لا یستتر من البول، کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور اس کا ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ وہ قضائے حاجت کرتے وقت و پیشاب کرتے وقت پردہ پوشی نہیں کرتا تھا۔ دونوں چیزیں اس کے اندر ہے، یعنی پردہ پوشی بھی ہونا چاہیے اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی چاہیے۔ اور دوسرا ایسا تھا جو چغل خوری کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کے پاس پہنچاتا تاکہ دونوں کے درمیان رنجش اور نفرت اور پیدا ہو، دوریاں اور پیدا ہو، دشمنی اور بڑھ جائے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی منگوائی جو بالکل تر و تازہ تھی، اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہر قبروں کے پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا جب تک یہ سوکھیں نہیں شاید ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو، عذاب ختم نہیں ہوگا، لیکن جب تک یہ ہری اور تر و تازہ رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، کمی کر دی جائے گی۔ اب یہاں ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہاں فلاں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنے قبروں کے پر پھول ڈال دیتے ہیں یا اس طرح کی ٹہنیاں ڈال دیتے ہیں تو کیا ہم کو کوئی بتاتا ہے کہ وہاں پر عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ ہمیں تو نہیں پتا ہے کس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، لہذا میں یہ سب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل واضح طور پر معلوم تھا، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اب اگر ہم کسی قبروں کے پر ایسا عمل کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو ثابت ہونا چاہیے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے اس میں عذاب ہو رہا ہے۔ جب ہمیں اس کا علم نہیں لہذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کو قبروں کے احوال کے بارے میں اطلاع دے دی جاتی تھی جو عام انسانوں کے علم میں نہیں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل اختیار کیا۔ طہارت سے متعلق اگلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو میں نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں، کھڑے پانی کا مطلب ہے کہ جو پانی رکا ہوا، ایک پانی وہ ہوتا ہے جو بہتا ہوا ہوتا ہے جاری پانی، اور کھڑے پانی سے مطلب یہ کہ جو جمع ہوا ہو، وہ بہہ نہ رہا ہو، تو جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اس میں نہائے، منع کیا ہے، اس لیے کہ پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی گندا ہو چکا ہے۔ جیسا کہ عمومی طور کے پر چھوٹے چھوٹے تالاب ہوتے ہیں، وہ پانی بہتا نہیں ہے، اس میں روانی نہیں پائی جاتی ہے اور گندگی بہے گی بھی نہیں، تو ایسی جگہ کے پر پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر پیشاب غلطی سے کر دیا ہے تو اس میں غسل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی ساری نجاست انسان اپنے جسموں کے پر ملتا ہے۔ اگلی روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کتاب الوضو میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا جس شخص کو حدث ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ تو ہزار موت یہ ایک علاقہ ہے کہ ہزار موت کے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا فسکی یا پاد، یعنی ہوا کا خارج کرنا، ایک تو ہلکے انداز میں جس میں انسان کو احساس نہ ہو، ایک آواز کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہوا کے خارج کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص، اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے چاہے فرضوں کی حالت میں ہو یا نفل نماز ادا کر رہا ہو، اگر ایسی صورت میں ہوا خارج ہو جاتی ہے اسے فوراً نماز توڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اب وہ پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، اب اس کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے، وہ جا کر وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد دوبارہ نماز ادا کرے، جتنی نماز چھوٹی تھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے آگے کرے گا، نہیں، بلکہ دوبارہ اسے نماز ادا کرنا ہوگا۔ تو یہاں نماز دہرانا ہے اس لیے کہ طہارت اور پاکیزگی ٹوٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ وضو اور طہارت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل کہ آپ ایک سا پانی سے 5 مد تک پانی سے غسل کیا کرتے تھے اور 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے، یہ اس وقت کے پیمانے تھے۔ دیکھیے ایک عام آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو ملائے اور دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد اس میں جتنا اناج آتا ہے تو اس کو 1 مد کہا جاتا ہے، 1 مد، یہ دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد جتنا بھی اس کے اندر آئے گا
اسے ایک مد کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کا پیمانہ تھا، اور آج اگر دیکھا جائے تو اس کے ایک مد جو ہوتا ہے تقریباً 700 گرام کا ہوتا ہے، اور اس کو آدھا کر دیں گے تو یہ 350 گرام ہو جاتا ہے، تو ایک مد یعنی 700 گرام۔ تو یہاں کیا بیان کر رہا ہے؟ اب 5 مد ملانے کے بعد ایک سا بنتا ہے، 5 مد کا ایک سا ہوتا ہے، اور یہی فطرے کے طور کے پر اناج دینے کا حکم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے کہا کہ ایک سا پانی سے 5 مد تک پانی میں غسل کیا کرتے تھے۔ ایک سا اگر آپ دیکھیں گے تو لیٹر کے اعتبار سے پیمائشیں جدا جدا ہوتی ہے۔ اب ایک سا کے اندر 5 مد ہوا کرتا ہے، اس کے بعد یہ ایک سا بنتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کم سے کم اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، اس سے کم پانی میں غسل نہیں ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ بتایا گیا ہے 5 مد تک۔ یہ آپ کی تحدید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، یعنی قریب 700 گرام کا جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر آپ پورا وضو کر لیا کرتے تھے۔ یہ منیمم کم سے کم کی حد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اگلی روایت، اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ اور بھی ہے طہارت سے متعلق۔ یہ بخاری کتاب الوضو کی ہی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی بہت نکلتی تھی۔ مزی دراصل شہوت کے وقت شرمگاہ کے سے نکلنے والے پانی کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مزی، ایک ہوتا ہے ودی، اور ایک ہوتا ہے منی۔ مزی اور ودی کی صورت میں صرف انسان غسل شرمگاہ کو دھونے کے بعد وضو بنا لے گا، کافی ہے، اور منی کے نکلنے کے بعد اسے غسل کرنا ہوگا، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اب یہ مزی اور ودی کیا ہے؟ یہ دراصل شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شہوت کے وقت نکلنا، انسان جب شہوت کی بنیاد کے پر اسے تناسل سے پانی نکلتا ہے، وہ ودی ہوتی ہے، اور مزی جو ہوتی ہے کہ بغیر شہوت کے نکلتا ہے، شرمگاہ سے نکلنے والا پانی۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کے پر وضو کو لازم قرار دیتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی بہت نکلتی، اور مسئلہ یہ تھا کہ مزی وہ ہوتا ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے، اور ودی جو ہے بغیر شہوت کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزی بہت نکلتی تھی، تو یہ مسئلہ پوچھنے میں شرم آئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دوست مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو ہے، یعنی اگر کسی کو شہوت کے وقت عضو تناسل کے پر پانی آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اسے دوبارہ وضو بنانا ہوگا۔ اب وضو سے جڑا ہوا ایک انتہائی اہم مسئلہ مسلم کتاب الطہارہ کی روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی، ناخن بھر تھوڑی سی جگہ، تو آپ نے دیکھا تو اسے فرمایا جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ چنانچہ وہ شخص ہو گیا، پھر وضو کر کے نماز ادا کی۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ انسان نے بالکل ابھی تازہ وضو بنایا ہے، ایک دم وضو بنایا اور چلایا، اور پتہ چلا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ حصہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا، یہاں بھی سوکھا رہ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور کے پر ایڑی وہ پچھلا حصہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم نہیں دیکھ پاتے، کوئی اور آدمی دیکھ لیتا ہے۔ تو اگر اس نے دیکھ لیا اور ہمیں ٹوک دیا یا ہم نے دیکھ لیا، بالکل وضو بنا کر اٹھے ہیں، تو اتنے حصے کے پر صرف پانی لگانے سے وہ کام ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ پورا وضو کیا جائے۔ لیکن اگر پورا جسم سوکھ گیا ہے، اعضائے وضو سوکھ گئے وضو بنانے کے بعد، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا حصہ جسم کا، چاہے اعضائے وضو میں ہاتھ ہو یا پیر ہو، کوئی بھی حصہ اگر وہ چھوٹا رہ گیا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ صحابی بالکل وضو بنا کر آئے تھے اور دکھ رہا تھا کہ اتنا حصہ چھٹا ہوا ہے، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وضو بنائے اور اس کے بعد نماز ادا کرے، اپنے وضو کو اچھی طرح بنائے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور بھی ہے کتاب الوضو میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں پایا
کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، یعنی پاؤں دھل نہیں رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلند آواز سے کہا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ ان خشک ایڑیوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ آپ نے بہت سختی کے ساتھ کہا۔ اب گھائی کے اندر عام طور سے کیا ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ میری نماز چھوٹنے والی ہے، رکعت چھوٹنے والی ہے، فوری طور کے بعد جلدی وضو بنانے لگتا ہے اور اسی حالت میں غلطی اس سے ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو اچھے طریقے سے بناؤ، اس لیے کہ وضو جب تک صحیح نہیں ہوگا نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز دراصل وضو کے پر منحصر ہوتی ہے، تو اگر ہم نے وضو میں غلطی کی تو لازمی طور کے پر ہماری نماز کے پر اثر ہونے والا ہے، لہذا وضو کے پر بہت زیادہ توجہ دینا ہے تاکہ ہماری نماز جو اسی بنیاد کے پر قبول ہوتی ہے اس میں کوئی کمی نہ پائی جائے۔ اب اس سے جڑے ہوئے کئی اہم مسائل اور بھی ہے، جیسا کہ ایک مسئلہ ہے موزے کا۔ اب یہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں، صحابہ چرمی موزہ پہنا کرتے تھے، یعنی چمڑے کا ایسا کوئی پروف نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں تمام موزے ملتے ہیں، وہ چرمی بھی پہنا کرتے تھے، یعنی جو چمڑے کے ہوتے ہیں، لیدر کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کپڑے کے بھی پہنا کرتے تھے۔ ہر موزہ جو ہمارے ٹخنے کو ڈھانک لے، اگر ٹخنے سے نیچے اگر موزہ ہے تو اس کے پر ہمیں مسح کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اعضائے وضو کو مکمل طریقے سے نہیں ڈھانک رہا ہے۔ وضو کے اندر ہمارے ٹخنے شامل ہیں، اتنا حصہ موزے کے ذریعے ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ ابھی بہت سارے موزے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل شارٹ ہوتے ہیں، جو ٹخنوں کو نہیں ڈھانکتے ہیں، تو ان موزوں کے پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہی موزہ مسح کے قابل ہے جو کہ ہمارے ٹخنوں کو ڈھانکتا ہے۔ تو عروہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر جو غزوہ تبوک کا سفر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ وضو کر رہے تھے، میں جھکا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، میں نے انہیں باوضو پہنا ہے۔ اب یہاں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہے بخاری کی اس روایت سے۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اسے وضو کی حالت میں پہنا، یعنی موزہ اس وقت تو پہنا گیا ہو جب وضو بنا لیا جائے۔ ہم نے مکمل طریقے سے وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد موزہ پہنا، اب ہمیں اجازت ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ مسافر آدمی کو 3 دن 3 رات اجازت ہے کہ وہ اپنے موزے کو اتارے بغیر اس کے پر مسح کرے، اور مقیم کو 1 دن 1 رات کی اجازت ہے۔ اس کے بعد وہ اسے موزہ اتارنا ہوگا، نئے سرے سے وضو بنا کر دوبارہ پہننا چاہے تو پہن لے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمارے یہاں اتنی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارا علاقہ گرم ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ موزہ پہننے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ لیکن وہ علاقے آپ دیکھیے جو انتہائی سرد ہوتے ہیں، آپ دیکھیے خاص طور سے یورپین علاقے انتہائی سرد ہوتے ہیں، انہیں عمومی طور کے پر موزہ پہننا ہی پڑتا ہے، بغیر موزہ پہنے گزارا ہی نہیں ہے۔ تو اب سوچئے، شریعت دراصل پوری دنیا کے لیے، اسلام پوری دنیا کے لیے، تو احکامات پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نازل کیے گئے، تو جو سرد علاقوں میں رہنے والے جنہیں مسلسل موزہ پہننا ضروری ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے احکامات اسی لیے بیان کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، انسان سفر کی حالت میں استعمال کرتا ہے، ہمارے یہاں زیادہ سردی پڑنے لگ جاتی ہے تب ہم اس کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ زیادہ نہیں، جیسا کہ یورپ کے سرد علاقے کے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن استعمال تو ہے۔ تو ایسی صورت میں احکامات بالکل لازمی طور کے پر بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں اگر بحالت وضو موزہ استعمال کر رہے ہیں تو استعمال کرتے وقت انسان پیشاب پاخانہ یہ تمام چیزوں کی صورت میں اسے اپنے موزے کو نہیں اتارنا ہے، بلکہ موزے کے پر صرف 1 مرتبہ گیلا ہاتھ پھیر دیا، مسح ہو گیا۔ نیچے مسح نہیں کرنا ہے بلکہ اوپری حصے پر ہی ہاتھ پھیرا جائے گا، بس کافی ہو گیا۔ یہ اس کی طہارت، اس کی وضو کی تکمیل کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے وضو بنایا، اس کے بعد موزہ پہن لیا، اس کے بعد وہ طہارت کے لیے گیا، قضاء حاجت یا کسی اور چیز کے لیے، اور اس کے بعد اس نے موزہ اتار دیا، تو ایسی صورت میں اب اسے موزے کے پر مسح کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ باوضو ہو کر اسے نہ پہنے، اس لیے کہ اس کی طہارت موزے کے پر تھی، اور جب اس نے اس موزے کو اتار دیا اس کی طہارت کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ تو اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے باوضو
موزہ پہنا، موزہ پہننے کے بعد پیشاب پاخانہ کرا، اس کے بعد پھر موزہ بھی اتار دیا، دوبارہ پہن لیا؟ نہیں، جیسے ہی ہم نے اس کو اتارا ہماری طہارت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں جن کو ہمیں طہارت سے متعلق یاد رکھنا چاہیے۔ اب ایک اور اہم مسئلہ، بخاری کتاب الوضو میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی اور کہا کہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے۔ اس سے جڑا ہوا وہ تمام تر مسئلے، کوئی بھی انسان کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جس کی بنیاد کے پر منہ میں چکنائی آ جاتی ہے، آپ نے چائے پی لی ہے یا تو دودھ پی لیا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے منہ میں چکنائی آ گئی، تو کلی کر لینا چاہیے تاکہ نماز میں ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر آپ نے دودھ پیا، ہاں ٹھیک ہے، آپ حالت وضو میں ہیں، لیکن دودھ استعمال کیا، جب بھی آپ نماز کے لیے آئیں گے تو اس کی بنیاد کے پر نماز میں آپ کو ڈسٹرب ہوگا، آپ کا چہرہ اس چکنائی کی بنیاد کے پر آپ کو نماز سے توجہ بھٹکائے گا۔ اور چائے پی کر آئیں تب بھی آپ کے ساتھ وہی مسئلہ ہے۔ تو چائے پینے یا دودھ کا استعمال کرنے کے بعد اگر حالت وضو میں ہے تو ہمیں کلی کر لینا چاہیے تاکہ اس کی چکنائی ہمیں نماز میں ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ چیز جو میں نے پہلے بیان کی تھی کہ وضو کے تعلق سے کہ وضو ایک ایک مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی پورے ہاتھوں کو ایک ہی مرتبہ دھو لینا، اور دو مرتبہ بھی، تین مرتبہ، تینوں چیزیں ثابت ہیں۔ البتہ 3 مرتبہ دھونا یہ کامل وضو ہے، مکمل وضو ہوتا ہے، لہذا ہمیں اس بارے میں خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ ان واقعات کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو اسلام کی ابتدا میں تم لوگوں کے حالات تھے، کتنا ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی، کئی مرتبہ آپ کے پر جان لیوا حملہ ہوا۔ تو اللہ اگر تمہیں نماز کی پابندی کا حکم دے رہا ہے، عبادت کے لیے تمہیں کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ حالات دیکھو اللہ نے تمہیں کس حالت سے نکالا۔ لہذا شکر کے طور کے پر اس کی بندگی اور اس کے سامنے سربہ سجود ہونا سیکھو، کہ جب تم لوگ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو بھی کہ تم سے معاہدہ ہوا۔ معاہدہ یہ انصار سے ہوا تھا۔ انصار نے کہا تھا کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی، اپنے جان مال کی، اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ معاہدے کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ تو تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، چنانچہ اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تمہارے دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ نیز آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی، بلکہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اس کے ترجمے کو پڑھنے کے بعد نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ نے کہا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل و کام پر آمادہ نہ کرے۔ یعنی اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہے تب بھی تم اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اس کے پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ ہمارے پر کچھ ایسے رول اور ضابطے بنا کر رکھی ہے جس کی بنیاد پر ہم پر ظلم ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ دھوکہ دہی کریں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے ہمارے پر گورنمنٹ ناجائز قسم کا ٹیکس لگا رہی ہے، ہم پاور چوری کر سکتے ہیں، یہ چوری کر سکتے ہیں، وہ چوری کر سکتے ہیں۔ نہیں، چوری چوری ہے۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ پاور کے اندر کٹوتی کریں یا پاور چوری کریں، نہیں، وہ چوری چوری ہوگی، وہ ان کا ظلم ہے، وہ اللہ کو حساب دیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے پر ظلم اور زیادتی کریں، نہیں۔ یہ قرآن مجید کی انتہائی شاندار عدل سے متعلق آیت ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کی آیت میں کہ ایک منافق نے، سورہ نساء کی آیت نمبر 107 کے حاشیے میں تمام چیزیں آ چکی ہیں کہ ایک منافق نے چوری کی تھی اور اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ وہ سمجھا کہ میں مسلمان ہوں، وہ تو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان بتا رہا تھا، اور سمجھا کہ اس طریقے سے میں اللہ کے رسول کے پاس اپنے حق میں فیصلہ کرا لوں گا، اور کچھ جھوٹے گواہ بھی لے کر آئے۔ قریب تھا کہ اللہ کے رسول اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے، اور جو اس کے خلاف یہودی تھا جو کہ حقیقت میں مجرم نہیں تھا، آپ اسے سزا دے دیتے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس واقعے کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کیا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو سزا دی اور یہودی کو باعزت بری کر دیا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی قوم گرچہ ہماری کتنی بڑی دشمن ہو،
یہود ہمارے بدترین دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف زیادتی کریں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں، فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یقیناً وہ غلط ہے، اور ہم اس کے تعلق سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، لیکن ہم اس کے برخلاف زیادتی نہیں کر سکتے۔ یعنی جو لوگ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں صرف وہی سزا کے مستحق ہے، بقیہ معصوم لوگوں کی جان لینے کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم مدعا ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تمہارے تمام تر اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہاں جو باتیں آگے چلنے والی ہیں دراصل معاہدے سے متعلق ہے، جو انصار کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور اسی ضمن میں مسلمانوں کو بھی، کہ اللہ سے جو بھی عہد و پیمان کیا ہے یا لوگوں سے تم نے کیا ہے، عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان اپنی زبان کا دھنی ہوتا ہے۔ وہ زبان دیا، اس کا مطلب ہے کہ جو کہا ہے اس کے مطابق کرے گا، وہ اپنی زبان سے نہیں پلٹتا، ورنہ انسان کا اعتبار کھو جاتا ہے اور لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ یہ تمام تفسیر انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان احکامات کو سمجھنے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔